جی آج ایک ڈرامہ آتا ہے جی ہم پر، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی جمع تقسیم ڈرامے کا نام ہے، اور تھوڑا سا اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے اتنے ویوز نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، بیویاں اگر اپنے پازیٹیو رہیں تو زندگی کتنی بدل سکتی ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اور یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور کوئی نیا رشتہ جب آپ بناتے ہیں، اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں اور اپنے سامنے والے ساتھی کو سمجھتے ہیں تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ اس ڈرامے میں دکھایا ہے۔ دیکھیں، جاوید شیخ ایک فیملی ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں اور اس کی 3 بہویں ہیں۔ جو تیسری بہو ہے یعنی کہ ماروہ، وہ ابھی نئی نئی آئی ہے اور اس کو کچھ اس طرح کے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ الگ بھی ہو گئی، اور پھر اس کو کمپنی کی طرف سے، اس کے میاں کو کمپنی کی طرف سے گھر مل گیا جس کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ سب لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑے گھر سے آئی ہے تو اسی لیے جی اس نے اپنے میاں کو اپنی طرف کر لیا، اس نے ہمارے خلاف کر دیا، اس طرح کی باتیں۔ اور جبکہ اس کا دوسرا جو بیٹا ہے یعنی کہ جاوید شیخ کا پہلے نمبر کا جو بیٹا ہے، اس کا بیٹا اپنی چچا کی بیٹی کو ہراس کرتا ہے، جس کی وجہ سے والدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا، اور یہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو میرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی الگ رہتی ہے، لیکن جب اس کی بہو بھابھی گھر سے الگ ہوئی یعنی کہ ماروہ، تو اس نے بھی بہت باتیں کی، جبکہ وہ خود بھی، اس کا میاں اس کو ہر وقت ٹونٹ کرتا ہے، جب تم نے مجھے اپنے والدین سے الگ کیا تھا تو کیسا تھا، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں، اس میں سب سے اچھی جو چیز سیکھنے والی ہے، جب ماروہ اور اس کا جو ہسبینڈ ہے، ان دونوں کا رویہ، ان کا ریلیشن شپ آپ دیکھیں، بڑی سی بڑی بات پہ وہ پازیٹیو رہتے ہیں۔ وہ لڑکی اتنی پازیٹیو دکھائی ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے میاں کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ اور والدین جب اکیلے رہ گئے تو بیٹے کے اوپر ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھوں، اور کچھ ایسا ہوا دکھایا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے پتہ لگا، وہ لے آیا، اور ساتھ میں اتنی دیر میں دکھایا کہ ماروہ کی جو والدین ہیں وہ بھی اس کے گھر میں آ کے رہ رہے تھے۔ اب ان دونوں آپس میں، دونوں فیملیز کا ایک ساتھ رہنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں ہیں، جو کہ یہ آدمی ہے اور یہ تزین حسین جو اس کی والد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ دیندار ٹائپ لوگ نہیں تھے، جبکہ جاوید شیخ اور جو اس کی مسز ہے یعنی کہ یہ خاتون جو سی ہیں، یہ لوگ دیندار ٹائپ کے اور گھریلو خاتون ہیں، تو ان کا آپس میں کلیش دکھا رہے، لیکن اتنے اچھے طریقے سے وہ خاتون بھی یہ سیکھ جائیں گی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو بڑی پریشانی تھی، میں کس طرح سے وقت گزاروں، اب ان کو گھر داری سے محبت ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم پہ۔ اور ہم نے دیکھا ٹریلر میں کہ جو ماروہ کے فادر ہیں وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں قرآن سیکھ لوں گا، تو اس طرح انہوں نے اچھی چیز سے سیکھی۔ دیکھیں، بتانے والی بات یہ ہے جو مجھے اچھا لگا اس ڈرامے میں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے گھر میں صرف لڑکے کے والدین ہی آ کے رہ سکتے ہیں، لڑکی کے گھر میں اس کے ماں باپ بھی رہنے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لڑکی کو اگر اپنے والدین کو لا کر خوشی ہو رہی ہے کہ میرے والدین میرے گھر آئے ہیں، تو اسے اپنے سسرال والوں کو بھی آنے پہ اتنی ہی خوشی کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے، ایک بات یہ۔ اور آپ کو اگر اپنے ہسبینڈ سے محبت ہے اور ہسبینڈ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو بہت سی چیزیں آرام سے حل ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اس ڈرامے میں دیکھا، ان کا آپس میں کلیش ہوتا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ریسپیکٹ دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں، ان کے والدین کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور ان کی چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں، اور اپنے پارٹنر سے محبت اگر کرتے ہیں تو اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے، اس کی فیملی سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ یہ کچھ اس ڈرامے میں دکھایا جو بہت اچھا تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جیسے وہ لڑکا ہے، اس نے اپنی کزن کو ہراس کیا، جب وہ ہاسٹل میں گیا اور اس کو لڑکوں نے ہراس کیا تو اسے احساس ہوا کہ مجھے کتنا برا لگا، مجھے تو لڑکوں نے ہراس کیا، تو اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی سدرا کو جو اس کی کزن بھی تھی، چچا کی بیٹی۔ تو اس نے اس چیز کو ریئلائز کیا، اب وہ سوری کرے گا فیملی سے۔ کہانی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، میں ضرور کہوں گی اس ڈرامے کو ضرور اینڈ تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک نہیں سٹارٹ کیا ہے تو شروع کریں، میرے کہنے پہ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جو لوگ نیا گھر بنائے ہیں اور یا جو بنانا چاہتی ہیں وہ اسے سیکھیں کہ ماروہ کس طرح سے اپنا گھر لے کے چل رہی ہے، اور جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ کس طرح سے اپنی فیملی کو لے کے چل رہا ہے۔ اور والدین سے آپ لوگ الگ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اپنے والدین کو ناراض کر کے نہیں، ان کا دل راضی کر کے اگر جائیں گے تو آپ کو وہ پریشانیاں نہیں دیکھنی پڑیں گی جو اس ڈرامے میں دکھایا، پہلے 2 بچوں کو جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ایون آپ دیکھیں گے جو ماروہ کی والدین ہیں وہ کوکنگ
اس طرح ہم دیکھیں گے کہ دونوں جو ہیں سمدھن آپس میں ایک دوسرے سے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور اچھا سیکھا ہوگا، اور یہی ڈرامے کا مقصد بھی ہے۔ اور ضرور ڈرامہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں کامنٹ کے ذریعے کہ آپ لوگوں کو میری ریکمنڈیشن کیسی لگی یہ ڈرامہ۔ نیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ جو ماروا کا ہسبینڈ ہے، اس کی کمپنی سے اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ گھر بھی اسے لے لیں گے، تو یہ لوگ واپس اپنے والدین کے گھر آ جائیں گے، اور بھائی سارے بھائی ایک ایک کر کے دوبارہ سے اپنے والدین کے گھر میں اکٹھے رہنے لگیں گے۔ یہی میری پیشن گوئی ہے۔ پلیز ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری پیشن گوئی اور میرا پورا جو ہے سمری ڈرامے کی کیسی لگی۔ تھینک یو۔